وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لسعيه راضية. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. محترم میرے دینی بھائیوں اور میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اسے ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا۔ اس کی یہ بنائی کائنات بڑی سنہری اور بڑی خوبصورت، اور اس نے جو بنایا مخلوق کو، اشرف المخلوق جس انسان کو کہا گیا، اس انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے سنہرے اور بڑے خوبصورت مظاہر پیدا کیے۔ خود انسان ایک کائنات بلکہ ایک دنیا نما نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت نعمتیں اس کے اندر رکھی ہیں اور پیدا کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو نعمتوں کو سمجھنے اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے۔ سال میں مسلمانوں کے لیے دو خوشیاں دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک خوشی آج ہم گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چھوٹ دیا جائے کہ یا تو ظہر پڑھیں یا نہیں تو جمعہ ادا کریں۔ جمعہ کی بھی فضیلت ہے تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ اپنائیں۔ تو یہ اس مناسبت سے میں آج آپ لوگوں کے سامنے جو مہینہ ہم گزارے ہیں، رمضان المبارک، اور جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے قرآن کریم، تو قرآن مجید کے اندر جو علوم ہیں، جس کا نتیجہ اخذ کیا گیا، جس سے تمام علوم کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں جو نکالے ہیں ائمہ سلف نے، ان میں سے جن کا ایک مکالمہ، یعنی استاد اور شاگرد کا ڈرامہ، استاد اور شاگرد کا مکالمہ، آپس میں ایک دوسرے کی بات چیت، وہ انشاءاللہ میں نقل کروں گا۔ دعا ہے اللہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق باتیں سننے اور حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لسعیہا راضیہ، جو کچھ انسان کیا ہے، انسان جو کچھ کرتا ہے دنیا میں وہی وہ پائے گا، یعنی آخرت کے دن، قیامت کے دن وہ جب اٹھایا جائے گا تو اس کو وہی ملے گا جو دنیا میں وہ کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں، اور جو اصل ہے قرآن مجید کے جو اصل یعنی علوم ہیں، اس کے اندر کئی باتیں رکھی گئی ہیں، تو ان باتوں کو ہمیں مختصر انداز میں سمجھنے اور اپنی زندگی کو ایسا سنوارنے کہ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے۔
تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں یہ واقعہ. شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حاتم الاصم ان کا نام ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ شاگرد سے سوال کرتے ہیں استاد کہ بتاؤ تم نے میرے پاس کتنے دن تک علم حاصل کرتے رہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں 30 پر 2 سال 32 ایئرس میں آپ کے پاس علم حاصل کرتا رہا. اور کیا سیکھے؟ استاد سوال کرتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس 30 پر 2 سال سیکھا اور 8 مسائل میں نے حاصل کیا اور سیکھا ہے. اور استاد کو غصہ آتا، تمہارے کو آتا ہی گا کہ نہیں معلوم نہیں؟ سنے بات، 30 پر 2 سال سیکھے اور 8 باتیں ایک بیٹھک میں تو سیکھ لے سکتے نا، مگر آگے انشاءاللہ کیا ہیں وہ باتیں سمجھ میں آتی ہمارے کو. استاد کو غصہ آتا، کہتے ہیں کہ میرا وقت تم نے ضائع کیا، 30 پر 2 سال تک میرے اوقات تم نے ضائع کیے. اور شاگرد کہتے ہیں استاد میں نے سچ کہا ہے، جھوٹ نہیں بولنا تھا، مجھے سچ بات بتائی میں نے، جھوٹ بول کے کنارہ کش اختیار کرنے سے بچنے سے بھی سچ بول کے میں آپ کے پاس یہ گفتگو کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں. تو چلو کیا باتیں سیکھیں؟ استاد پوچھتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں حاتم الاصم سب سے پہلی بات میرے بھائیو ایک ایک بات دل میں بٹھانا ہے انشاءاللہ، ایسی باتیں ہیں یہ. سب سے پہلی بات یہ شاگرد کہتے ہیں حاتم الاصم کہ میں نے لوگوں کو دیکھا دنیا میں مختلف لوگ عجیب عجیب چیزوں سے محبت کر رہے ہیں، اور جب چیز جدا ہوتی ہے تو ان کو دل میں دھڑکا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو لوگوں کو دیکھا میں اور وہ محبوب چیزیں ہیں، یعنی جس سے محبت کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں، اب وہ ساتھ نہیں آتی، قبر تک لے جاتی ہیں ساتھ، مگر قبر کے اندر نہیں آتی ہیں، قبر میں اترتی نہیں ہیں. حالانکہ محبت کر رہا آدمی، مگر جب آدمی جا رہا قبر کے اندر تو اکیلا جا رہا. تو میں نے سیکھا تمہارے پاس کہ قبر کے اندر بھی مجھے کام آئے، ایسے باتیں میں سنا آپ کے پاس اور سیکھا آپ کے پاس، اور میں اسی کو اپنایا. یعنی قبر کے اندر بھی مجھے کام آئے، قبر کے اندر میں جاؤں تو میرے ساتھ آئے ہیں. جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں آتا. دنیا میں تو محبت کے دعوے، محبت کے دکھاوے، دوستی کے اوپر محبت کا دکھاوا، ماں باپ کے اوپر محبت کے دکھاوے، مگر جب مر گیا انسان، میں مر جاؤں، میرے ساتھ میرا بیٹا، میری اولاد، میرے ماں باپ آئیں گے نہیں؟ جا رہے ہیں دنیا چھوڑ کے، کتنی بڑی آفت ہے، اس آفت میں آپ ساتھ نہیں دیں گے. یہ ایسا موقع اور مرحلہ ہے آپ نہیں دے سکتے. دینے والے ساتھ اعمال ہیں، آنے والے ہمارے ساتھ کام ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں کہ برے ہوں. بہرحال حاتم الاصم کہتے ہیں میں نے سب سے پہلی چیز آپ کے پاس سے یہ سیکھا کہ میں قبر کے اندر لے جانے والے اعمال سے محبت کرنے لگا. اور ہمارے لیے ایک سبق ہے میرے بھائیو، ہر بات میں ہم سبق ڈھونڈتے جائیں. کیا میرے بھائیو؟ تو پہلی بات یہ. دوسری بات میں نے آپ کے پاس سیکھا، میں لوگوں کو دیکھا، مختلف لوگوں کے پاس خزانے. یہ بات دیکھو بہت اہم ہے، اور ہم میں سے ہر ایک جنا اس میں مبتلا ہے. کیا ہے؟ خزانے ہیں لوگوں کے پاس. خزانے، انسان کیا کر رہا ہے؟ خزانے کو چھپانا چاہ رہا ہے، سنبھالنا چاہ رہا ہے، حفاظت کرنا چاہ رہا ہے. بینک میں رکھ رہا ہے، اندر گڑھوں کے اندر رکھ رہا ہے، اور پیٹیوں میں، پٹھاروں کے اندر رکھ رہا ہے. زمانہ ہے نہیں پٹھاروں کا زمانہ، آج بھی ہے. کچھ خزانے ایسے رہتی اور باسی مگر اندر رہتے، پٹھاروں کے اندر رہتی مگر چھپا کر رکھتے ہیں لوگ. تو شاگرد کہتے ہیں حاتم الاصم میں بھی خزانے کو ڈھونڈا میں، اب وہ خزانوں کی حفاظت میں کرنا چاہا. دنیا میں سیف جگہ نہیں ہے. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. دنیا کے اندر سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں سوائے رب کے پاس باقی رہنے والے. میں کیا کرتا رہا؟ شاگرد کہتے ہیں جو بھی نیکی کرا میں خزانہ، جو بھی عمل کیا خزانہ، وہ خزانے کو میں اللہ کے پاس چھوڑ دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. میں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا. سمجھ رہے ہیں خزانہ کس کو بول رہے ہیں؟ خزانہ کس چیز کو بتایا جا رہا؟ تو سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. خزانہ اللہ کے پاس ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اللہ کے پاس باقی رہنے والے ہیں. ان اعمال کو میں نے خزانہ جانا اور اللہ کے حوالے کر دیا. بڑے میں بولتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. یہی معاملہ ہمیں اپنانا ہے. کچھ بھی کرو آپ،
نیکیاں کرے ہیں تو اس کے اوپر کالر اچھالنا، اس کے اوپر احسان کر لیتے بیٹھ جانا، اس کے پیچھے پڑ جانا، میں اتنی نیکیاں کیا، اتنے نیکیاں کیا، ضرورت نہیں، اللہ کے لیے آپ کرو۔ یہ دوسری بات ہے۔ شاگرد کہتے ہیں حاتم الاصم میں دوسری بات یہ سیکھا۔ تیسری بات میں نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا جہاں فرمان مجھے نظر آیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نفس خواہشات سے روکا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ کیا بات ہے؟ دوہرا رہا ہوں پھر، جو آدمی اپنے نفسانی خواہشات کو روکا اور اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اسے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ کیا بات ہے؟ نفس کو روکنا اور اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ دیکھو، نفس کو خواہشات سے روکنا یہ آدمی کو اللہ سے ڈر، اللہ کا تقوی پیدا کرنے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ اور شیخ کہتے ہیں حاتم الاصم، میں نے اس چیز کو بہت گہرائی سے دیکھا کہ جو بھی چیز ہمارے عمل میں وجود میں آ رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے نفس سے ابتدا ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ میں اس نفس کو کنٹرول کروں، نفس کے اوپر قابو پالوں اور جنت جیسی عظیم جگہ میں پاؤں۔ سبحان اللہ۔ تو تیسری چیز میں نے سیکھا، تیسری چیز نفس کو کنٹرول کرنا۔ نفس ہی ہے یہ جڑ تمام کاموں کا۔ تو میں خواہشات کو قابو میں رکھتا رہا، کنٹرول کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو پانے کے لیے ایک کام۔ اور سلف کا یہ کہنا، یہ قول کہ جنت میں جانا ہے مشکل کیا بھی نہیں، جنت میں جانا ہے مشکل کیا بھی نہیں، مگر شرط بہت بھاری ہے۔ شرط کیا ہے کہ نفس پر ایک قدم رکھو، دوسرا قدم تمہارا کہاں رہتا؟ سبحان اللہ۔ جنت میں پہلا قدم نفس پر، دوسرا قدم جنت میں۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے یہ، سوچیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو میرے اور آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں، بگڑ رہے ہیں، سنور رہے ہیں، سارے چیزوں کی جڑ ہمارا نفس ہے۔ تو نفس کو کنٹرول میں رکھو، نفس میں قابو میں رکھنا ہے میں اور آپ۔ تو تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز شیخ کہتے ہیں حاتم الاصم، میں نے لوگوں کو دیکھا، لوگ عزت کو تلاش کر رہے ہیں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور طرح طرح کی چیزوں میں۔ یہ چیز حاصل کرنے سے مجھے عزت ملتی ہے، نہیں، مالداروں کے پیچھے رہنے سے عزت ملتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے سے عزت ملتی ہے، گروپ بندی بنانے سے عزت ملتی ہے، دوست و احباب سے عزت ملتی ہے۔ طرح طرح کے لوگ، یعنی رجحانات الگ الگ ہیں، خیالات لوگوں کے الگ الگ ہیں۔ میں جب قرآن کو دیکھا، سبحان اللہ، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تمہارے میں معزز آدمی وہ ہے جو اللہ کے پاس اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ کا تقوی جو رکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں کہتے ہیں، اللہ اکبر، فرشتوں میں کہتے ہیں دیکھو اللہ رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی محبت کرو۔ پورے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ کیا عالم ہوگا اس بندے کا؟ ہاں، ہمیں اس لسٹ میں ذرا دیکھنا ہے۔ فرشتے، تمام فرشتے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اب لوگوں میں آدمی چکے ایسے ہی عزت اور معزز آدمی نہیں بن جاتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے۔ تو چوتھی بات حاتم الاصم کہتے ہیں، میں نے یہ لوگوں کے رجحانات، خیالات کو بازو رکھا اور اللہ کے فرمان کو، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو اللہ تعالیٰ معزز بناتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، تو میں نے اس کو اپنایا۔ یہ سب دنیا کے واسطے بول رہے نہیں، شاید آپ لوگ دنیا کے واسطے نہیں، دین و دنیا دونوں بھی سافل، دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا راز۔ تو یہ چوتھی بات ہے شیخ حاتم الاصم کہتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں بات، ما عندکم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے بعد پانچویں بات کہتے ہیں، میں نے لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے سے لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جلن محسوس کر رہے ہیں، حسد میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، میں نے اس آیت کو جب دیکھا، حاتم الاصم کہتے ہیں جیسے ہی میرے آنکھوں کے سامنے یہ آیت آئی کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ میں لوگوں کے بیچ میں رزق کو تقسیم کر دیا ہے، نحن قسمنا بینہم، قسمنا مانا بانٹ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جب
قسمتیں بانٹ دیا ہے، انسانوں کی طرح طرح کی قسمتیں الگ الگ تقسیم کر دیا ہے، تو میں کون ہو سکتا ہوں کہ فلاں بندے کو پیسے زیادہ ملے ہیں تو جلنے والا بن جاؤں، فلاں کو عزت زیادہ اللہ دیا ہے تو میں اس کے پیچھے بغض کرنے والا بن جاؤں، اس کا حاسد بن جاؤں، میں حسد کرنے والا بن جاؤں اور اس کی عزت کو، پیسوں کو چھیننے کی خواہش میں کروں؟ میں کون ہو سکتا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں حاتم الاسم جو بتا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں کہ پانچویں بات جو میں نے آپ کے پاس سیکھا استاد سے، کہ یہ حسد آپس میں ایک دوسرے کو کرنا، ایک دوسرے سے جلن، بغض، عداوتیں، یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہو رہی؟ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تو انسان آپس میں جو سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عطا کیا تھا اس کو میں چھیننے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ اس آیت کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ اے استاد میں نے آپ کے پاس یہ سیکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب بانٹ دیا ہے، قسمتیں لوگوں کی الگ الگ تقسیم کر دیا ہے، تو انسان کون ہو سکتا ہے کہ آگے بڑھ کر اس کی قسمت کو چھیننا چاہے؟ غور کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ کی قسمت کو چھیننے والی بات حسد ہے، حسد اور بغض، عداوت۔ اسی لیے میرے بھائیو، دلوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جب تک آپ صاف نہیں کرتے مکمل ایمان والے نہیں بنتے۔ تو یہ پانچویں بات ہے۔ چھٹی بات کہتے ہیں کہ لوگوں میں دیکھا، میں شیخ بول رہے ہیں حاتم الاسم، کہ لوگوں کو دیکھا ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی عزت میں کم، اس کے صحت میں کم، کوئی اچھا دکھ رہا ہے تو فوراً یعنی اس کی اچھائی کو چھیننے کی خواہش کرنا، اس کے خون کے پیاسے بننا، اس کا نقصان ہونا، کسی بھی طرح گھاٹا ہونا۔ اور میں جب اللہ تعالیٰ کا جب فرمان دیکھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ تم شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور شیطان کو تم دشمن جانو۔ اب دیکھو ہمارے جتنے بھی حالات ہیں، خالی یہاں کے نہیں بول رہا ہوں میں، جتنے بھی مسلمانوں کے جو بھی حالات ہیں ہمارے، خاص طور سے مسلمانوں کے بلکہ دیگر لوگوں کے بھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے کیوں بن رہے ہیں؟ خون کے پیاسے تو بن رہے ہیں دنیاوی لالچ کے لیے اور دنیاوی خواہشات کے لیے، مال اور دولت کے لیے، حسب نسب کے لیے، اور اس کے پیچھے جو چال چلنے والا شیطان۔ اب یہ ایک بات کہ ہمارے بیچ میں جو گریبان اور گلے دبانے کی جو نوبت لائی گئی ہے، یہ جو باتیں یہاں تک حد تک گلا کاٹنے والی بھی بات ہے، تو یہاں تک لانے والا جو نتیجہ کہاں سے آیا ہے؟ شیطان ورگلاتا ہے، شیطان دشمنی پیدا کرتا ہے۔ اب یہیں پر جان لیوا دشمن بیٹھ کر یہ سمجھ جائیں کہ بھائی ہمارے دونوں کے بیچ میں تو خون کا پیاسا میرا، میں تیرا خون کا پیاسا بن گئی، اب اس کا نتیجہ شیطان ہے، اس کا سبب شیطان ہے، سمجھ گئے تو بات سمجھ جائے گی، سدھر جائے گی، سالو ہو جائے گی وہیں پر۔ شیطان دشمن ہے سب سے بڑا۔ تو حاتم الاسم کہتے ہیں میں نے یہ بات جان لیا اور میں شیطان کو دشمن جانا۔ جو بھی چیز ہے شیطان یہ پیدا کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے سے، یہ انسانوں کے اندر دراڑیں، انسان کے اندر خون کے پیاسے بن جانا، ایک دوسرے کا حاسد بن جانا، بغض عداوتیں کرنے پر اتر آنا، یہ ساری چیزیں شیطان کی طرف ہوتی ہیں۔ میں نے شیطان کو دشمن جانا، جو بھی چیز آتی ہے۔ تو شیخ کہتے ہیں چھٹی چیز میں نے یہ سیکھی، اور ساتویں چیز میں نے دیکھا استاد، لوگوں کے بیچ میں معاش کے پیچھے لوگ طرح طرح سے دیوانے ہوتے جا رہا ہے۔ دیوانہ اس لیے ہو رہا کہ اپنے نفس کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے۔ ساتویں بات حاتم الاسم کہتے ہیں میں ساتویں بات یہ سیکھا آپ کے پاس کہ لوگ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، رزق کمانے کے لیے، روٹی کمانے کے لیے، روٹی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ اور حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان کے اپنے حقوق دیا اور غیروں کے حقوق دیا، ماں باپ کے حقوق دیا، جتنے بھی حقوق ہیں ان تمام حقوق کو پامال کر کر آدمی اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کا خواہاں بنا رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے ایک نوالا کھانے کے لیے، روزی روٹی کھانے کے لیے۔ تو جب میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دیکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یعنی اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں تمام کی روزی روٹی کا بندوبست اللہ تعالیٰ ذمہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ روزی روٹی دینے والا ہے۔ جب یہ بات میں نے دیکھی تو سبحان اللہ، اللہ کے جو حقوق ہیں اس کو میں پکڑ لیا، اللہ کے حقوق پر میں عمل کرنے پر آ گیا، میں اتر آیا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق کو عمل کرنا جب شروع کیا میں، اللہ تعالیٰ روزی روٹی عزت کے ساتھ میرے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ روزی روٹی کو احترام کے ساتھ میرے تک پہنچا رہا ہے۔
یعنی کوئی ذلت و خواری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، تگ و دو نہیں۔ الحمدللہ یہ 7ویں بات میں نے آپ کے پاس سے سیکھا، یہ حاتم الاسم کہتے ہیں شقیق بلخی سے۔ اور 8ویں بات کہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کسی نہ کسی کا سپورٹ، کسی نہ کسی کا سہارا، لوگ کسی کے اوپر بھروسہ، نادانی یعنی کم عقلی کی وجہ سے ایسے چیزوں کے اوپر، زمین کے اوپر بھروسہ، دوستوں کے اوپر بھروسہ، اپنے اڑوس پڑوس کے اوپر بھروسہ، کسی کے اوپر بھروسہ کر لے کر جی رہے ہیں لوگ۔ یہ الگ الگ رجحانات لوگوں کے خیالات ہیں۔ جب میں نے قرآن مجید میں پڑھا، میں نے آپ کے پاس جو سیکھا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کیا معنی اس کا؟ جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی۔ پوری بات کلوز ہو گئی یہاں۔ 8ویں بات اگر آپ سمجھ گئے ہوں تو سبحان اللہ، دنیا کی کوئی طاقت، سپر پاور، ایٹمی طاقتیں جتنی بھی آ جائیں تمہارے خلاف، اللہ رب العالمین تمہارے سپورٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر تم بھروسہ مکمل کر چکے ہو تو تن کا برابر بھی تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ سمجھ رہے میرے بھائی؟ 8 باتیں جو بالترتیب میں آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حاتم الاسم اپنے استاد شقیق بلخی سے بیان کرتے ہیں۔ یہ 32 سالہ، کس پر 2 سال میں نے آپ کے پاس سیکھا ہے، یہ 8 مسئلوں کے اندر ہی میں نے سیکھا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں شقیق بلخی، واقعی میرے جو شاگرد ہیں ان شاگرد سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، قرآن مجید کے تمام جو نالج ہیں، علوم ہیں، علماء کا کہنا کہ 850 سے بھی زیادہ علوم قرآن کے اندر رکھے گئے ہیں، تو ان تمام کا نتیجہ اگر نچوڑا گیا ان تمام علوم کو تو یہی 8 مسئلے نکلتے ہیں، یہی 8 مسئلے نکلتے ہیں۔ آپ ابھی جمعہ میں عید کے دن بھی سنے ہیں، اب بھی سننا کیا بلکہ بیزارگی اگر ظاہر کر رہے ہیں تو دوبارہ سنو انشاءاللہ، تیسری بار بھی سنو، 10 بار سنے تو بھی اس کے اندر ایسے اسباق ہیں۔ میرے بھائیوں، میں مختصر آپ کے سامنے بتایا، عید ہونے کے ناطے، قرآن رمضان کا مہینہ ہونے کے ناطے، قرآن کا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہوا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے مختصر بتایا۔ ایک بات پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، ایک بات اگر آپ غور کریں گے، اس کے اسباق نکالیں گے تو کتابیں لکھنے پر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی باتیں ہیں میرے بھائیوں، اور ہمارے لیے نصیحت ہے اور بہترین نصیحت ہے۔ یہ دنیا میں جو ٹھوکریں ہم کھا رہے ہیں، دل بے چین جو ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑنے پر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کی بغض و دشمنی جو لے کے ہم بیٹھے ہیں، ان تمام کا نتیجہ، ان تمام کو دور کرنے والی باتیں یہ 8 باتیں ہیں۔ شیخ کا لاسٹ میں جو بولنا ہے کہ تمام قرآن مجید کے تمام علوم کا نچوڑ ہے، یہ تمام علوم کا ما حاصل ہے، یہ تمہارے کو حاصل ہوئے جو چیزیں ہیں، سبحان اللہ۔ استاد پیٹ تھپکتے ہیں شاگرد حاتم الاسم کو۔ بہرحال یہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھا جو صبح میں بھی دیکھنے کو منظر ملا۔ دیکھو ابھی جو لوگ یعنی کمی جو نظر آ رہی، اس کا نتیجہ کیا ہے بولے تو یہی ایمان کا احساس نہیں ہے، احساس کمتری ہے ہمارے اندر، کمی ہے۔ نام کیا ہے مسلمان، عید آئی بولے تو سب گلی میں دیکھو سبحان اللہ، اتنے بھی مسلمان ہیں کیا؟ تعجب ہوتا، گلی میں لوگ ٹوپیاں ڈال کے گلے ملتے رہتے ہیں، عید مبارکبادی دیتے رہتے ہیں، مگر جب نمازوں کی بات آتی تو کہاں جاتے ہیں مسلمان ہمارے معلوم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایمان کی کمی ہے۔ جتنے بھی اب آئے ہیں آپ تمام ذرا دل کی ٹھنڈے دل سے سوچو، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہمیں جانا ہے نا میرے بھائیو، اللہ کے پاس جانا ہے تو کچھ نیکیاں ایسے کریں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوں، ہماری زندگی میں نماز چھوٹنے نہ پائے۔ اب تک جو کیے ہیں چھوڑ ڈالو، اب سے نیکی یہ ہے تو چھوڑنا نہیں انشاءاللہ۔ کیا میرے بھائیو؟ دیکھو یہاں کے آپ انشاءاللہ بول رہے ہیں، در و دیوار گواہی دیں گے کل قیامت کے دن۔ اللہ یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ یہ لوگ گواہی دیے ہیں، انشاءاللہ بولے ہیں میں دوبارہ یعنی کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اب آپ جب بولے ہیں تو انشاءاللہ ہر مرتبہ، میں کیوں بول رہا ہوں بولے تو جب کبھی آپ کو یاد آئے اذان کی آواز کانوں میں پڑے تو ذرا دل دھچکا دے تمہارے کو، ذرا دل دہلے، میرے اور آپ سب کو بھی، مجھے بھی، میرے لیے بھی نصیحت ہے۔ جب کبھی بھی سستی کا موقع آئے تو دل ہمارا اچھلے، بھائی یہ سستی نہیں ہونی چاہیے۔ کل ایک بھائی سوال کر رہے تھے فویل للمصلین کا مطلب کیا ہے، اس کے بارے میں جب میں بتایا تو واقعی دد رہ گیا، میں بھی ایک دو باتیں مجھے بھی نہیں نظر آئیں کہ نمازوں میں سستی کرنا کا کیا مطلب ہے۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 رکعت 2 رکعت چھوٹ جائے، مسبوق ہونا بولتے ہیں جسے، لیٹ آنا بولتے ہیں جسے، ہاں یہ بھی ہے نماز میں سستی، سو لیتے، یہ سستی ہے،
کھجا لیتے ادھر ادھر کھڑے ہیں، یہ بھی سستی ہے؟ یہ بھی سستی ہے کیا؟ ایک رکعت دو رکعت چھوٹ جانا ہے نا سستی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منافق سمجھتے تھے ایسے لوگوں کو، منافق سمجھتے تھے۔ بھائی اب وہ لوگ زندہ ہوتے تو ہمارے کو کیا بولتے؟ ذرا تصور کرو، اس ایمان کو ذرا سامنے لاؤ میرے بھائیو۔ کچھ بھی نہیں آنے والا، ساتھ میں کچھ آنے والا نہیں، قبر میں پراپرٹیز لے کے جائیں گے نہیں، پیسے بینک بیلنس لے کے جائیں گے نہیں، لے کے جائیں گے تو صرف یہ دل سے جو کیے ہیں اعمال وہی آئیں گے ساتھ میں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن کوئی کچھ فائدہ تمہارے کو دینے والا ہے تو صرف وہ یہ دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، دل کے اندر جو کام تمہارے بڑے بڑے پہاڑ پھوڑنے کے ارادے بن رہے ہیں، ہے نہیں پلاننگ کا، بچوں کو ٹاپر بنانا، بچے کو پہاڑاں وہ چوٹی کے اوپر بٹھانا، ہوں گے میرے بھائیو۔ ذرا جنت کی بھی خواہش کرو، بچوں کی فکر، بچوں کے اوپر، اپنے آپ کے اوپر۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، رمضان بیت تو گیا، رمضان کے اندر جو جو چیزیں ہم کیے ہیں اس کو ذرا زندہ رکھو۔ زندہ رکھنے کا مطلب کنٹینیو کرو، وہ ہیں ابھی باقی، اس کا اظہار ہمیں مسلسل کرنا ہے، دوام برتنا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ اعمال جو بار بار کیے جائیں، یعنی کنٹینیو سے مسلسل کیے جائیں، اور چھوٹے بھی کیوں نہ ہو، ذرا بھی کیوں نہ ہو۔ 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھو، اسے پابندی سے پڑھو، ذرا موقع ملتا ہے تو 4 رکعت پڑھو، مگر چھوڑو نہیں۔ بہرحال اللہ سے میں دعا کروں گا، ابھی یہ رمضان ختم ہوا، کتنے لوگ تراویح یعنی عید سے پہلے ابھی رات کے دن کتنے لوگ پڑھے ہوں نہ پڑھے ہوں، ذرا اندازہ ہوا ہوگا آپ کو۔ اب سے انشاءاللہ، کیا میرے بھائیو، اب سے سستی ہوئی مگر اب سے ہمارا جو رمضان گزرا ہے اس کو انشاءاللہ ہمیں باقی رکھیں گے، اس کے اعمال کو باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ رمضان جیسی زندگی ہماری گزری تو موت خوشیاں لے کر آئے گی، عید کی خوشیاں انشاءاللہ۔ اللہ سے میں دعا کروں گا اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو بھی نیکیاں ہم رمضان میں کی، اللہ تمام نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آج کی جو خوشیاں ہیں ہر طرح کی خوشی ہمیں نصیب فرمائے، اور دلوں کے اندر کچھ بھی بغض، عداوتیں، نفرتیں جو بھی ہیں اللہ اس کو مٹا کر دلوں کو صاف اور سلیم بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے کی توفیق دے، اتحاد اور اتفاق کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان کی ثابت قدمی عطا فرما، آخری سانسوں میں اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد